السلام علیکم بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ ہمارا کہانی سننے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ آپ نے پہلے کہانی سنی ہوں گی جو آپ کو بہت پسند آئی ہوں گی۔ ہم نے 2 کہانیاں سنی ہیں، عرب اور عرب کے لوگ۔ اب ہماری جو تیسری کہانی ہے وہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد تھا۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے، جو عرب کے سب گھرانوں سے اونچا سمجھا جاتا تھا۔ آپ کے قبیلے کا نام قریش تھا۔ آپ کا گھرانہ جو بنی ہاشم کہلاتا ہے، اسی قبیلے کی ایک شاخ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ یہ پرانا شہر سمندر سے کوئی 35 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس کے گردا گرد ریتیلے میدان، چٹیل پہاڑیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ آپ کی والد مکہ کے سردار عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ بی بی آمنہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے میں سے تھیں۔ آپ کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ ملک شام گئے ہوئے تھے، وہیں بیمار ہوئے۔ لوٹتے وقت مدینے سے گزرے تو اپنی ننہال میں ٹھہر گئے اور وہیں وفات پائی۔ موت کے وقت ان کی عمر 25 برس کی تھی۔ وہ اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں کی طرح دولت مند تو نہیں تھے، ہاں اپنے سب بھائیوں سے زیادہ خوبصورت تھے۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، جاڑا ختم ہو چکا تھا۔ درختوں میں کونپلیں پھوٹنے کو تھیں کہ پچھلے پہر جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور صبح مکہ کی اونچی نیچی گھاٹیوں پر نور بکھیر رہی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا سردار عبد المطلب کو جب خبر ملی تو دوڑے دوڑے آئے، پوتے کو بیٹے کی نشانی سمجھ کر سینے سے لگایا۔ اپنے ملک کے دستور کے مطابق بہت خوشیاں منائیں۔ عربوں کا قاعدہ تھا کہ بچوں کو پیدا ہوتے ہی شہر سے بھیج دیتے تھے، وہاں وہ دیہاتی عورتوں کا دودھ پی کے پرورش پاتے اور صحرا میں کھیل کود کے بڑے ہوتے۔ اس طرح ان کے ہاتھ پاؤں میں خوب طاقت آتی اور ان کے جسم لوہے کے سانچے میں ڈھل جاتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ننھے سے تھے کہ انہیں ایک بی بی کے ساتھ، جن کا نام حلیمہ تھا، مکہ سے باہر بھیج دیا گیا۔ بی بی حلیمہ کو آپ سے بہت محبت تھی۔ وہ آپ کو اپنی آنکھ کا تارا سمجھتی اور اپنی اولاد کی طرح چاہتی تھیں۔ جب آپ ذرا سیانے ہوئے تو اپنے دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ آس پاس کے میدانوں اور جنگلوں میں بکریاں چرانے لگے۔ اب آپ کو ایک شعر سناتے ہیں جو اس کہانی سے بالکل مطابقت رکھتا ہے۔ ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ تو بتائیے بچوں، آپ نے یہ کہانی سنی، آپ کو کیسی لگی؟ انشاءاللہ پھر آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو ایک نئی کہانی سنائیں گے۔